اکیلی رہ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جب یہ چلی، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، شام ہو گئی تو شوہر سے کہا کہ بھئی بھوک سے پریشان ہو گئے ہیں، جاؤ اونٹنی کا دودھ ہی دھو لو. کہا کہ اونٹنی چمڑے اور ہڈی کا ڈھانچہ ہے، اس میں کیا دودھ نکلے گا. کہا کہ دیکھو تو اللہ کچھ نظام کرے گا، بھلے ہی کچھ قطرے اس میں نکل آئے جس میں ہماری زندگی کے لیے تھوڑی سی راحت ہو جاوے، بھوک کے ازالے کا کوئی سامان پیدا ہو جائے. اندھیرا تھا. حضرت حلیمہ کے شوہر گئے، اونٹنی کی تھن کو دودھ لگایا. دوستوں بزرگوں، تھن جو ہے تو لبالب بھرے ہوئے تھے، پورا برتن بھرا اور حضرت حلیمہ کے سامنے لا کر پیش کیا. حضرت حلیمہ نے کہا کہ یہ کہاں سے ہوا؟ کہا کہ اسی اونٹنی سے. اس بچے کی یہ برکتیں ہیں جو اللہ پاک اس کو لینے سے لے کر اب تک ہمارے ساتھ کر رہا ہے. پھر حضرت حلیمہ اس مقام پر پہنچی جہاں ان کی سہیلیاں تھی جو بہت پہلے نکل چکی تھی. تو انہوں نے کہا کہ حلیمہ تیرے پاس اتنی برق رفتار سواری کہاں سے آ گئی؟ کیا تم نے سواری بدل دی؟ حضرت حلیمہ نے کہا کہ میں نے سواری تو نہیں بدلی، البتہ سوار کو بدل لیا. سواری وہی ہے. اس سوار کی برکتوں سے اللہ پاک نے میری سواری کے اندر جو ہے تو برق رفتاری پیدا کر دی اور ساری چیزیں جو ہے تو تبدیل کر دی. یہ تصور سے بھی پرے ساری چیزیں ہیں جس کو آتے وقت جو ہے تو سب ہمیں لاحق تھی یہ پریشانیاں، اور جاتے وقت ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. بہرکیف 4 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھا. ان 4 سالوں کے بہت سارے واقعات. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی سینہ مبارک کو چاک کیا اور وہ پورے واقعے کی جب اطلاع ملی حضرت حلیمہ گھبرا گئی اور بچے کو لے کر کے آئی مکہ اور حضرت آمنہ سے کہا کہ بھئی ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا. لیکن کہیں جو ہے تو ان کے سینے پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں. روایتوں میں ایک بات یہ لکھی ہے دوستو بزرگوں، جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر، نور نظر اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے سپرد کیا تو اس وقت حضرت آمنہ نے ایک بات کہی تھی، یہ بچہ بہت برگزیدہ ہے اور اس کی بے شمار برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. واقعتاً دیکھا. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے ہوئے اپنی بستی میں گزر رہے تھے. یہودیوں کے لوگوں نے دیکھا اور اس چہرے کو پڑھا تو دیکھ کر کے کہا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا میرا بیٹا ہے. یہودیوں نے کہا اگر تم یہ کہتے کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے تو ہم اس بچے کو نعوذ باللہ یہی قتل کر دیتے، اس لیے کہ اس بچے کی طرح شکل و شباہت اور جو تو ساری چیزوں کی ملکیت کا رکھنے والا بچہ آخری نبی بننے والا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے وہ شان عطا فرمائی تھی دوستوں بزرگوں کہ اوروں میں وہ چیز دکھائی نہیں دی. جب آپ مائی آمنہ کے پیٹ میں تھے تبھی جو ہے تو آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی، خلاصہ ہے کہ آپ کو درد سے نہیں ہوا. عورتوں کی بچوں کے پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس کو درد سے کہتے ہیں، پیٹ کا درد اور بڑا سخت درد ہوتا ہے. دوستوں بزرگوں، اتنا بھیانک وہ درد ہوتا ہے کہ وہ جس پر گزرتی ہے وہی بہتر طریقے سے جان سکتا ہے. آدمی کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس درد سے جو ہے تو آپ کی حفاظت فرمائی اور ایسی خوشبوئیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی کہ وہ پورے مکہ میں جو ہے تو اس طریقے کی خوشبو کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا. ایسی رخیص اور قیمتی خوشبو کہ جس کا تصور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا
نہ ہی کسی نے اس کو استعمال کیا، نہ کسی شخص نے اس کو سونگا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکتوں سے اس طریقے کی خوشبو کا ماحول پیدا فرما دیا۔ حضرت آمنہ جب بھی کوئی کام کرتی وہ کام ایٹومیٹک ہو جاتا، کنویں سے پانی لانے کے لیے جاتی، روایتوں میں ملتا ہے، اور تمام جو تو محدثین نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب وہ پانی کے لیے جاتی تو ڈول اندر ڈالنے سے پہلے پانی خود بخود اوپر آ جاتا۔ خود حضرت آمنہ کی صحیحہ کہتی کہ بھئی کنویں سے پانی کا کھینچنا بہت دشوار ترین چیز ہے، آمنہ تم یہاں رکی رہو تاکہ ہم بھی پانی بھر رہے اور ہمیں بھی یہ مشقت جو تو برداشت کرنے نہ پڑے پانی کے کھینچنے کی۔ اس طریقے کے سینکڑوں واقعات آپ کی پیدائش سے پہلے اور آپ کی پیدائش کے بعد